بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب، سینیٹر عرفان الحق صدیقی صاحب، ڈاکٹر ولید رسول صاحب، احمد بن قاسم صاحب، ڈاکٹر مجاہد گیلانی صاحب اور تمام حاضرین مجلس، السلام علیکم۔ آج جس مقصد کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں وہ محمد قاسم صاحب کی کتاب ہے، اور آج یہ کتاب جو ہے بہت سے لوگوں کو تحفتاً دی گئی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ یہ پڑھیں گے۔ اس کتاب کے اوپر مجاہد گیلانی صاحب اور مشاہد حسین سید صاحب جو ہے پہلے کچھ اپنے خیالات کا اظہار کر چکے ہیں، میں بھی اس میں تھوڑا سا اضافہ کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن میں مجاہد گیلانی صاحب کے لیے تعریف و توصیف کے کلمات ادا کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ان کی وجہ سے جو ہے محمد قاسم صاحب کی شناخت ہوئی ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ ہم آسیہ اندرابی صاحبہ کا ذکر کرتے ہیں، یاسین ملک صاحب کا، سید علی گیلانی، عمر فاروق، اشرف صحرائی مرحوم اور شبیر احمد شاہ صاحب، ان سب لوگوں کا ذکر ہوتا ہے، محمد قاسم صاحب کا ذکر جو ہے وہ سب سے زیادہ کم ہوا ہے۔ تو اسی لیے مجاہد گیلانی صاحب نے مسلسل کوشش کے ذریعے سے، اور جب سے ان کا بیٹا احمد بن قاسم یہاں آیا ہے تو محمد قاسم صاحب کا نام لیا جانے لگا ہے۔ وہ ایک بطل جلیل ہیں، ایک مرد حریت ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے جس طریقے سے آزادی کی شمع کو مضبوطی سے تھاما ہے، اور جس ایمان افروز طریقے سے انہوں نے اس جد و جہد کا آغاز کیا تھا اور اسے آج انتہا تک پہنچا رہے ہیں، اس کے لیے ہم پوری قوم کی طرف سے، کشمیری قوم کی طرف سے اور اہل پاکستان کی طرف سے ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ دوسری بات جو ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں اس کتاب کے بارے میں، یہاں جو ہے مشاہد حسین سید صاحب بہت عالم فاضل شخصیت ہیں، اور ہم ان کے اس وجہ سے بھی بے حد ممنون ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ پارلیمان سے باہر جو ہے دنیا کے مختلف ممالک میں کشمیر کا جھنڈا اٹھایا ہے، آزادی کشمیر کے لیے ہمیشہ یہ صف اول میں رہے ہیں۔ عرفان صدیقی صاحب جو ہے وہ بھی ایک جانی مانی شخصیت ہیں، اور ادب کے حوالے سے، ثقافت کے حوالے سے اور کئی دوسرے حوالوں سے جو ہے ان کی ایک قداور شخصیت ہے، تو ان کی یہاں موجودگی بے حد اہم ہے۔ محمد بن قاسم صاحب کی اس کتاب کے افتتاح کے موقع پر اس سلسلے میں جو آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم سب لوگوں نے، یہ جو میں نے جن فاضل ارکان اسمبلی کا ذکر کیا ہے، اور یہ اپنی جو کمیٹیز کے چیئرمین بھی ہیں، ان کے بارے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان کی موجودگی میں جب یہ کتاب پڑھی جائے گی یا اس کا تعارف کروایا جائے گا تو ایک بات یاد رکھیے گا، میں نے خاصا مطالعہ کیا ہوا ہے ہندوتوا کے بارے میں، اور جو مقبوضہ جموں و کشمیر کی جو سیاست ہے اس کے بارے میں، مقبوضہ جموں و کشمیر کی سیاست کے بارے میں جو ہے میں نے بہت مطالعہ کیا ہوا ہے، یعنی سن 1947 سے پہلے اور اس کے بعد اب تک جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ لیکن یہ جو مختصر سے کتاب لکھی گئی ہے بانگ، اس میں جس طریقے سے آپ کسی طریقے کے جو خاکہ کھینچتے ہیں کہ ہندوتوا ہے کیا، اور ہندوتوا کے پاکستان کے اوپر، اہل مقبوضہ جموں کشمیر کے اوپر، اہل کشمیر کے اوپر، اہل جموں و کشمیر کے اوپر اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں اور ہونے والے ہیں، اس کا بہت ہی جامع تجزیہ کیا گیا۔ دوسرے یہ ہے کہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو ہے یہ کون سا سماج ہے جو براہمن مرتب کرتے ہیں، اس کے بعد کردار چنتے ہیں، ان کرداروں کو چن کے ان سے کیا کام لیتے ہیں، اور پھر اسی تجزیے میں یہ آ جاتا ہے کہ شیخ محمد عبداللہ کا کیا کام تھا، پنڈت جواہر لال نہرو کا کیا کام تھا، گاندھی کا کیا کام تھا، اور کس طریقے سے مختلف جو ہے ادوار میں ان سے کام لیا گیا، اور آج کے دور میں نریندر مودی سے کیا کام لیا جا رہا ہے۔ براہمن سوچ یہ ہے، انہوں نے بتایا ہے کہ انہوں نے ہر صورت میں غلبہ اور طاقت حاصل کرنا ہے، اور غلبہ اور طاقت حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اقلیتوں کو اور اپنے دھرم کے جو دوسرے ذاتیں ہیں، مثال کے طور پر جو ہے کھشتری ہے، ویش ہے، یا اس کو شودر ہے یا دلت ہے، ان کو کیسے استعمال کرنا ہے، اور ان کے اس کے انہوں نے باقاعدہ جو ہے ہر باب میں، کتاب کے ہر باب میں اس کی ایک مثال دی ہے
کہ کس طریقے سے ایک خاص وقت پہ مسلمان صدر بن گیا ہندوستان کا، یا جو ہے ایک ہندو وزیر اعظم آ گیا، یا سکھ وزیر اعظم آ گیا، سکھ وزیر اعظم کیوں لایا گیا، یا کس طریقے سے آپ یوں ہے کہ مختلف جو ہے آپ کے اثاثے ہیں، آپ ان سے کام لیتے ہیں، وہی عمل کشمیر میں جاری ہے۔ اس اعتبار سے یہ کتاب بہت اہم ہے۔ میں آپ سب لوگوں سے کہوں گا، خاص طور سے جو تحریک آزادی کشمیر کے شرکاء ہیں، یا اس کے علاوہ جو ہیں جو دوسرے لوگ ہیں جو کسی نہ کسی طریقے سے آزادی کشمیر سے وابستہ ہیں، وہ اس کتاب کا مطالعہ ضرور کریں۔ ہم نے جامعات کو یہ کتابیں بھیج دی ہیں، مجاہد گیلانی صاحب نے یہ کہا تھا، جو آزاد کشمیر کی جامعات ہیں ان میں یہ ساری کی ساری کتابیں ہم نے بھیج دی ہیں۔ ہم مزید کتابیں بھی خریدیں گے، اور اب ہم پاکستان کی یونیورسٹیوں میں بھی بھیجیں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کتاب کو ایک مقالہ سمجھا جائے، اسے کتاب نہ سمجھی جائے، اور اسے جو ہے جو ہمارے اسٹریٹجک ادارے ہیں وہ بھی اس کی مختلف جو جزیات ہیں یا جو دلائل ہیں ان کا احاطہ کریں، اور دیکھیں کہ اس میں کس قسم کی ہمیں جو ہے ایک وارننگ دی گئی ہے، ایک انتباہ کیا گیا ہے کہ اگر ہم نے مناسب تیاری نہ کی تو ہمیں کن نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دوسری چیز جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو محمد قاسم صاحب کی سوچ ہے وہ بڑی سوچ ہے، عالمگیر سوچ ہے، وہ انسانیت کے حوالے سے سوچ ہے۔ آج ہم جو ہے قبیلوں اور برادریوں میں بٹے ہوئے ہیں، علاقوں میں بٹے ہوئے ہیں، علاقائی سوچ ہے، چھوٹی سوچ ہے، جماعتوں میں دھڑوں میں بٹے ہوئے ہیں، ان کی سوچ بڑی سوچ ہے، اور انہوں نے اس سوچ کے کینوس پہ یہ دیکھا ہے کہ کس طریقے سے ایک منظم انداز میں مسلمانوں کو منقسم کیا گیا ہے یہ گزشتہ 2-3 صدیوں میں، اور ان کے اوپر جو مصیبت آئی ہے، جو قیامت ڈھائی گئی ہے، وہ آج تک برقرار ہے۔ تو اس کا کیا سدباب ہونا چاہیے، کس طریقے سے مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد پیدا کرنا چاہیے، اور وہ صرف مقبوضہ جموں و کشمیر کا نہیں سوچ رہے، وہ ہندوستان کا سوچ رہے ہیں، پاکستان کا سوچ رہے ہیں، امت مسلمہ کا سوچ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ کس طریقے سے مسلمانوں کی اس تہذیب کو ختم کرنے کے لیے ایک منظم تحریک چلائی جا رہی ہے، جس میں اہل مغرب بھی شامل ہیں، اور ہندو پورے کے پورے، خاص طور سے جو برہمن سامراج ہے وہ کس طریقے سے شامل ہے اس سوچ میں، اور کس طریقے سے اسے عملی جامہ پہنانے کی کوشش کی جا رہی کر رہا ہے۔ ایک اور چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس کتاب کے حوالے سے، ابھی جو ہے جو یہاں نظامت فرما رہے ہیں، کیا نام ہے آپ کا؟ جی، رضی صاحب نے جو ہے ذکر کیا کہ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ہندوستان نے مقبوضہ جموں و کشمیر یا ہندوستان کی مدد سے یا ان کی سرمایہ کاری سے تقریباً 500 اخبارات مقبوضہ جموں و کشمیر میں شائع ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ان کی ہواری بھارت نواز جماعتیں ہیں، پی ڈی پی اور کانگریس یقیناً، اور اس کے بعد بی جے پی، اور پھر جو ہے نیشنل کانفرنس، ان کے اپنے اخبارات وہاں چل رہے ہیں، اور وہ جو ہے بھارتی سوچ کو وہاں فروغ دیتے ہیں۔ یہ عرفان صدیقی صاحب جو ہے ان کا ابلاغ کے ساتھ تعلق رہا ہے، مشاہد حسین سید صاحب کا بھی رہا ہے۔ تو میں ہمیشہ یہ کہتا رہتا ہوں کہ کسی نہ کسی طریقے سے عسکری سطح پہ ہم نے ایک خاص قسم کا تناسب یا سیمیٹری جو ہے وہ قائم کر لی ہندوستان کے مقابلے میں، لیکن جو ہے اس وقت جو لڑائی ہے وہ ابلاغ کی شمشیر سے بھی ہو رہی ہے، اور ابلاغ کی شمشیر ہندوستان کی تیز تر ہے، اس کی دھار کی کاٹ بہت سخت ہے، اور اس نے جو ہے ہمیں بہت کاری ضرب لگائی ہے، اہل جموں و کشمیر کو بالخصوص، جس وجہ سے جو آپ کا سچا بیانیہ سننے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں، اور ان کا جھوٹا بیانیہ جو ہے اسے لوگ خرید رہے ہیں۔ یہ وہ المیہ ہے جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے۔ موجودہ حالات کے تناظر میں ایک اور چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے جو ہے جو گپکار الائنس ہے، اس کے کوئی مختلف اور گپکار الائنس، اور اس کے بعد جو ہے غلام نبی آزاد، فاروق عبداللہ، عمر عبداللہ، محبوبہ مفتی، یہ سارے کا سارا ٹولہ اٹھ کے نریندر مودی کے ساتھ ملا، اور وہاں جو ہے انہوں نے مسکراہٹیں بکھیری، اس کے ساتھ مکالمہ کیا، بغیر شرائط کے گئے تھے، بغیر کچھ حاصل کیے باہر آئے، اور اس کے بعد لوٹے ہیں۔ یہ وہ کشمیر کے بیوپاری ہیں جو 1947 سے پہلے سے لے کر اب تک بار بار بالاقساط کشمیر کو بیچتے رہے۔ اس مرتبہ جب دیکھا انہوں نے کہ ہندوستان نے انہیں ایوان اقتدار سے خارج کر دیا تھا،
تو انہوں نے ہندوستان کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا. تھوڑے عرصے کے لیے انہوں نے پاکستان کی زبان اور جموں و کشمیر کے لوگوں کی زبان حریت کی زبان استعمال کرنا شروع کر دی. لیکن وہ اقتدار سے باہر ماہی بے آب کی طرح تھے اور اس اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے دوڑے ہوئے دلی گئے اور نریندر مودی کے تمام گناہ معاف کرنے کے لیے تیار تھے. وہ گناہ جو گنوائے ہیں مشاہد حسین سید صاحب نے وہ یہ کہ پوری کی پوری جو وہاں کی جو آبادی کی حیت ہے اسے تبدیل کیا جا رہا ہے. کہ وہاں مثال کے طور پر اگر آپ کے جو 80 سے 90 لاکھ جو مسلمان ہیں تو 40 لاکھ ویسے ہی آپ ان کی در اندازی کروا دیں, اور سارے کے سارے آپ کہہ رہے تھے کہ شاید ان میں زیادہ تر ہندو ہیں, ان میں تقریباً 100% ہندو لائے جا رہے ہیں, اور لائے جا رہے ہیں بہار سے, بنگال سے, راجستھان سے, مہاراشٹرا سے, کچھ آسام سے آئے ہیں, ہماچل پردیش سے اور پنجاب سے, دلی سے, پھر جو ہے اتر پردیش سے لاگے ہیں. اور یہ سارے کے سارے جو ہے جموں و کشمیر کے طول و عرض میں آباد کر دیے گئے ہیں. خاص طور سے انہوں نے جو پہلا نشانہ تھا جموں میں وہ ڈسٹرکٹس جو ہیں جس میں مسلمانوں کی اکثریت تھی یا ان کی پلورالٹی تھی, تو وہاں جو ہے انہوں نے اس تناسب کو بالکل تبدیل کر کے رکھ دیا ہے. اور اس کے بعد جو ہے اب اس کی جو اگلی یلغار ہے وہ کشمیر کے اوپر, وادی کشمیر کے اوپر ہے. یہ میں آپ کو ایک اسٹیٹسٹک دینا چاہتا ہوں کہ جب مسلمانوں کا 1947 میں جموں میں قتل عام ہوا تھا نومبر کے مہینے میں, تو اس وقت جموں میں مسلمانوں کی تعداد پوری کی پوری آبادی میں 61% تھی. آج گھٹ کے وہ جو ہے 33% کے قریب رہ گئی ہے اور اسے بتدریج گھٹایا جا رہا ہے. یہی حشر جو ہے وہ وادی کشمیر کے ساتھ کرنے والے ہیں. یہ لوگ جن کا میں نے ذکر کیا یہ بھاگے ہوئے وہاں کیوں گئے تھے؟ 61% in 1947. Yes, and it is 33% now. So it was a majority then. It was a majority then. But then 250,000 Kashmiri Muslims were massacred in the months of October and November 1947. This was the first Holocaust after the Second World War. 250,000. And this is not my source. This is not a South Asian source. This has been chronicled by the leading newspapers of the United Kingdom and United States at that time. Real-time reporting. And some 20,000 Kashmiri women were made sex slaves. They were either forced to marry these Dogras, or they were beheaded, or they were made sex slaves. تو یہ میں آپ کو بتا دوں, it's a shocking statistic. What they're trying to do now, میں اردو کی طرف واپس آتا ہوں, تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ یہ ایک بھیانک کھیل کھیلا جا رہا ہے, اور اس کے بارے میں جو ہے ذکر ہوا کہ راشٹریہ سوائم سیوک سنگھ کیا ہے, بھارتیہ جنتا پارٹی جو ہے اس کا کیا ایجنڈا ہے. جو فختو صاحب نے, محمد قاسم فختو صاحب نے ایک بات بتائی ہے کہ جو کھیل کانگریس جو ہے برسا برس سے کئی اشروں سے ہاتھ میں گلدستہ اٹھائے کھیل رہی تھی, وہ جو بھارتیہ جنتا پارٹی اور راشٹریہ سوائم سیوک اس نے ترشول سے کھیلنا شروع کیا. اس نے جو ہے تلوار ہاتھ میں سنبھال لی ہے. مقصد وہی ہے کہ پورے کے پورے جو بھارت راشٹر کھڑا کرنا ہے, اور بھارت راشٹر جو ہے وہ میانمار سے شروع ہوتا ہے اور افغانستان کے اوپر ختم ہوتا ہے. اور اس میں جو بھی باہر سے لوگ ہیں, یہ باہر کے دھرم کے جو بھی لوگ ہیں, انہیں جو ہے ہندوتوا قبول کرنا پڑے گا, ہندوازم قبول کرنا پڑے گا. یہ ہے اس کی ایسنس, یہ جس کی انہوں نے نشاندہی کی ہے. اچھا, میں یہ آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ کیوں گئے تھے وہاں, یہ جو پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی اور اس کے بعد نیشنل کانفرنس, یہ اس لیے گئے تھے کہ ہندوستان جو ہے مقبوضہ جموں و کشمیر میں, جس کو انگریزی میں جیریمینڈرنگ کہتے ہیں یا اس کو ری ڈسٹرکٹنگ کہتے ہیں, یا ڈی لمیٹیشن اور ری ڈی لمیٹیشن آف کنسٹیٹیوئنسیز کرتے ہیں, وہ اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ جموں کی جو ہے وہ نشستیں بڑھ جائیں, جو ان کے اسمبلی میں جو نام نہاد اسمبلی ہے اس میں بڑھ جائے, اور جو مجموعی طور پر ہندو مسلم تناسب ہے وہ تبدیل ہو جائے, ایک آبادی کے یلغار سے اور ایک اس قسم کی حکمت عملی سے کہ جب نیکسٹ اسمبلی بنے جموں اینڈ کشمیر کے مقبوضہ علاقے کی, تو اس میں ہندو جو ہے وہ 40-60 کے اعتبار سے ہوں یا 50-50 کے اعتبار سے ہوں. یہ نہیں ہو
کہ ان کا تناسب جو ہے وہ 25-75 کے اعتبار سے ہو، جو عام طور پہ ہوتا ہے۔ یہ وہ سازشیں ہیں، تو اس کے لیے انہیں سہارا چاہیے تھا، یہ پرانے چہرے چاہیے تھے انہیں۔ ایک اور چیز یاد رکھیے کہ اسی کتاب میں اس کا ذکر کیا گیا ہے، اور وہ آپ کو پورے کے پورے جو ہے منظرنامے کو سمجھنے میں آپ کو بڑی آسانی ہوتی ہے۔ اس میں یہ کہا گیا ہے اس کتاب میں کہ پہلے نیشنل کانفرنس جو تھی ہاتھ باندھے، اس میں کردار تبدیل ہوتے رہتے تھے، کبھی جو ہے شیخ عبداللہ ہوگا، کبھی بخشی غلام محمد ہوگا، کبھی اور کوئی کردار ہوں گے، کبھی فاروق عبداللہ، لیکن یہ غلام تھے جو ہاتھ باندھے ہندوستان کے سامنے، دلی کے سامنے کھڑے رہتے تھے۔ لیکن 1990 کے بعد جب کشمیر میں بغاوت ہوئی، جب لوگوں نے علم جہاد بلند کیا، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ غلام اپنی اہمیت کھو بیٹھا ہے، اور کچھ جو ہے غلامانہ لہجے میں گفتگو نہیں کرتا بلکہ آمرانہ لہجے میں گفتگو کرنا شروع ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے PDP بنائی کہ مسابقت بھی ہو، اور ساتھ ساتھ یہ ہے ان دونوں جماعتوں کے درمیان ایک قسم کا مقابلہ بھی ہو، اور دو غلام ہوں۔ تو ان کو اس لیے کیا گیا، اور ان کو یہ بھی بتایا گیا، قاسم فختو صاحب نے لکھا ہوا ہے کہ PDP کو ہدایت کی گئی کہ تم جو ہے مسئلہ کشمیر کے سلسلے میں ذرا نرم لہجہ اختیار کرو، جس قسم کا جو بھارت نواز لہجہ نیشنل کانفرنس کا ہے ویسا نہیں ہونا چاہیے، تھوڑا پاکستان کا لہجہ بھی استعمال کرو، تاکہ یہ ہے کہ اس سے آپ ان کی مکاری اور عیاری کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ لوگ جو تھے، یہ کشمیر کے بیوپاری، یہ کشمیر کو بیچنے والے لوگ خالی ہاتھ گئے تھے، خالی ہاتھ لوٹے ہیں، ایک مرتبہ پھر سودا کرنا چاہتے ہیں، ایک بار پھر کرسی صدارت کے اوپر یا کرسی اقتدار کے اوپر متمکن ہونا چاہتے ہیں۔ ایک چیز جو ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اچھا دوسری ترکیب انہوں نے یہ چلائی ہے، یہ میں نے حکومت پاکستان کے تمام لوگوں کو بتایا ہے، میں نے پارلیمان کے قائدین یہاں موجود ہیں، میں ان کو بتانا چاہتا ہوں۔ ہندوستان اب یہ کہہ رہا ہے، نریندر مودی جو ہے وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، چومکھی جنگ لڑ رہا ہے، کہ اس نے ایک چال یہ چلی ہے شطرنج کے اوپر، اس نے کہا پاکستان کے سامنے مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہے، خود نہیں کہا، پاکستان سے کہلوایا اور پاکستان سے شرطیں لگوائی کہ مذاکرات ہو سکتے ہیں۔ خود نریندر مودی نے نہیں کہا، یہ اجے دوول نے نہیں کہا، اس نے کیا کہتے ہیں کہ امت شاہ نے نہیں کہا، ان کے وزیر خارجہ نے نہیں کہا، ان کے کسی بندے نے آن دا ریکارڈ کچھ نہیں کہا۔ ہم سے کہلوایا کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، بشرطے کہ آپ جو ہے 2019 سے پہلے کے جو حالات ہیں ان کو بحال کر دیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑی رعایت ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ کشمیریوں کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ سب لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہر روز خون دے رہے ہیں۔ یہ مت سمجھیں کہ کشمیر کی جنگ ختم ہے اور آپ صرف سیاسی اور صفاتی محاذ پہ لڑ رہے ہیں۔ آپ جو ہیں آزاد کشمیر کے لوگ اور پاکستان کے لوگ سیاسی اور صفاتی محاذ پہ لڑ رہے ہیں یا نہیں لڑ رہے ہیں، اور اس کے سلسلے میں کافی افسوس مل رہے ہیں، لیکن جو کشمیری ہر روز خون دے رہا ہے، آج کی شام جو کشمیر میں کم از کم درجن بھر جنازے اٹھیں گے، اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ وہاں جو ہے عورتیں جو ہے انہوں نے گریہ زاری ختم کر دی ہے، کیونکہ یہ معمول ہو چکا ہے۔ وہاں ہر روز شہید آتے ہیں اور اس کے بعد یہ نہیں پتہ کہ ان کو دفنایا کہاں گیا ہے، ان کے اپنے گھروں سے دور دفنایا جاتا ہے۔ جب شہید بچے ان کی جو باڈیز ڈیڈ باڈیز ہیں، ان کے لیے لوگ بھیک مانگتے ہیں جا کے جو ہے تھانوں میں اور پولیس اور کچہری میں کہ جناب ہمیں دو بتاؤ کہ وہ کہاں دفن ہیں۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ وہ جو میں چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے یہ متنبع کیا ہے حکومت پاکستان کو اور اس کے بعد جو ہے پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کے، کہ اگر آپ اس تناظر میں اس مذاکرات کریں گے، اور اگر ایک تصویر جو ہے ہمارے وزیر خارجہ اور ان کے وزیر خارجہ کی بن گئی، یا ہمارے وزیر اعظم اور ان کے وزیر اعظم کی بن گئی، یا ان کا کوئی رابطہ قائم ہو گیا، یا یہ کہیں سے تاثر عام ہو گیا کہ پس پردہ کوئی کسی قسم کے مذاکرات ہو رہے ہیں اور اس کی تصدیق ہو گئی اور اس میں پاکستان کی رضا شامل ہونے کا کوئی ایسے شواہد مل گئے، تو اس سے یہ ہوگا کہ ہندوستان یہ تاثر دے گا، کشمیریوں کو تاثر دے رہا ہے کہ پاکستان نے تمہاری حمایت ختم کر دی ہے، ہندوستان کا بیانیہ قبول کر لیا ہے، اور ہندوستان نے جو 2019 سے پہلے اقدامات کیے تھے ان کی توثیق کر دی ہے۔
یہ چیز سمجھنا بہت ضروری ہے. لہٰذا یہ ایک خاردار وادی ہے اور اس میں ہمیں بہت پھونک پھونک کر قدم اٹھانے ہوں گے، چوکنا رہنا ہوگا. یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ بین الاقوامی برادری کی طرف سے بھی کچھ دباؤ آ رہا ہے اس سلسلے میں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں، اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ پاکستان نے بانگ دہل یہ کہا ہے کہ ہم کسی بھی صورت میں جو ہے اپنی ترجیحات کو، اپنی جو خارجہ پالیسی کے حوالے سے ترجیحات ہیں یا دوسرے ممالک سے جو ہم تعلقات قائم کر رہے ہیں، وہ کسی دوسری طاقت کے تابع نہیں کریں گے. اور اگر تابع نہیں کریں گے تو جو ایک طاقت اگر یہ چاہ رہی ہے کہ آپ ہندوستان سے تعلقات استوار کر لیں اور اس کے بعد کشمیر کو بھول جائیں، تو اس کو بھی ایجنڈے سے خارج کر دینا چاہیے. یہ چیز جو ہے سمجھنا بہت ضروری ہے. ہم میں لاکھوں کمیاں اور کوتاہیاں ہیں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور ایک ریاست اور ریاست پاکستان جیسی ریاست جس کا قیام ناممکن تھا اور جس کو ممکن بنایا گیا، اس کا سفر جاری ہے. اور ایسے ایسے مشکل مراحل سے گزر کے ہم نے اس ریاست کو زندہ رکھا ہوا ہے. اور میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ریاست دنیا کی عظیم ترین ریاستوں میں سے ہے اور عظیم تر بن کے دنیا کو دکھائے گی. اور یہ آواز جو بات میں نے کہی ہے، اس کی گونج جو ہے آپ کی روح میں سنائی دینی چاہیے کہ یہ ایک عظیم ریاست ہے اور ہم میں لاکھ کمیاں ہوں گی اور خامیاں ہوں گی، لیکن اس کے باوجود ہم نے اب تک ہندوستان کا مقابلہ کیا ہے، ان کی ریشہ دوانیوں کا مقابلہ کیا ہے، اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے اور تابد یہ ریاست قائم رہے گی. اور دیکھیے گا کہ یہی نسل، جو نوجوان نسل ہے 20-30 سال میں، اس ریاست کو دنیا کی ریاستوں کی صف اول میں کھڑا کر دے گی. عسکری اعتبار سے، اسٹریٹجک اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، سماجی انصاف کے حوالے سے. یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ مت سمجھیے کہ یہ کشمیر آپ کی جنگ نہیں ہے، کہ دور دراز ایک علاقہ ہے، وہاں جو ہے لوگ جو ہے جدوجہد کر رہے ہیں، آپ اخلاقی اور سیاسی اور صفاتی حمایت کر رہے ہیں. یہ آپ کے وجود کا ایک حصہ ہے. اگر آپ نے اس ریاست کا دفاع نہ کیا اور اس کے حق خودارادیت کو اپنے منطقی انجام تک نہ پہنچایا تو دشمن کی للکار کے مطابق خود آپ کی ریاست کا شیرازہ بکھر جائے گا. یہ یاد رکھیے گا کہ انہوں نے یہ اعلانیہ کہا ہے، اور موہن بھگوت نے کہا ہے، امت شاہ نے کہا ہے، جتنے راشٹریہ سوائم سیوک سنگھ کے پرچارک ہیں وہ 2014 سے کہتے چلے آ رہے ہیں کہ پاکستان نے 1947 میں جو تاریخی غلطی کی تھی اس کو وہ درست کریں گے. تو اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے بحیثیت قوم، بحیثیت امت متحد ہو جائیں تاکہ آپ اس چیلنج کا مقابلہ کر سکیں. عرفان صاحب سے یہ میں کہوں گا کہ یہاں کوئی بھی کوشش کی گئی ہو، لیکن جو آزاد کشمیر کے لوگ ہیں آزاد ہیں اور آزادی میں سانس لے رہے ہیں. اور اگر آپ کو اس کی شہادت چاہیے تو آپ مظفر آباد چلے جائیے، راولہ کوٹ چلے جائیے اور میرپور چلے جائیے. میں دعوت بھی دوں گا، آپ کا اپنا گھر ہے، آپ تشریف بھی لے آئیے. میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ میں نے آزاد کشمیر سے زیادہ آزاد لوگ کہیں نہیں دیکھے، اور یہی وجہ ہے کہ 1947 میں انہوں نے علم بغاوت بلند کیا اور ایک جنگ آزادی لڑی، اور یہ علاقہ جو آپ کے پاس ہے 13,300 مربع کلومیٹر انہوں نے اپنے بزور بازو غیر مسلح ہونے کے باوجود کسی مدد کے بغیر، کسی کمک کے بغیر اس علاقے کو آزاد کیا. اور اسی طریقے سے گلگت بلتستان کے لوگوں نے، جو آپ کا 73,000 مربع کلومیٹر کا علاقہ ہے، وہ صرف مدد خدا کی وجہ سے، قوت ایمانی کی وجہ سے انہوں نے یہ علاقہ آزاد کیا اور تحفتاً پاکستان کو پیش کر دیا. انہوں نے، ہم کہتے ہیں آزاد کشمیر میں، مقبوضہ کشمیر کے لوگ کہتے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان. گلگت بلتستان کے لوگوں نے ایک الحاق نامہ لکھا اور حکومت پاکستان، ریاست پاکستان کو 1947 میں پیش کر دیا تھا، خود آزاد کروائے تھے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں
کہ اگر آپ نے تقابل کرنا ہے ہندوستان کے مقبوضہ جموں و کشمیر میں، تو وہاں جو ہے ظلم ہے، بربریت ہے، دہشت گردی ہے جو ہندوستان مسلط کر رہا ہے، ہماری طرف جو ہے آزادی ہے۔ ہم نے تقریباً ایک سڑک سے 1947 میں عرفان صاحب ایک سڑک سے سفر کا آغاز کیا تھا، اور وہ بھی بہت سی جگہوں پہ اٹ واز اے ڈرٹ روڈ اینڈ دس واز دی اونلی روڈ بٹوین شری نگر اینڈ مظفر آباد، اور اس روڈ پہ قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے بھی سفر کیا تھا۔ اگر آپ مظفر آباد تشریف لے جائیں تو ایک ایسی جگہ ہے برسالہ میں، شاید آپ گئے ہوں گے مشاہد حسین سید صاحب، جو وہاں ایک ایسی کرسی ہم نے محفوظ کی ہوئی ہے جہاں قائد اعظم تشریف فرما ہوئے تھے۔ ایک سڑک سے آج الحمدللہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آزاد کشمیر آزاد ہے، وہاں انفراسٹرکچر کا ایک جال بچھا ہوا ہے۔ کچھ لوگ جو ہے اسے جائز طور پر سوئٹزرلینڈ سے تشبیہ دیتے ہیں، اور اس میں جو ہے اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہاں شخصی آزادی ہے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ یاسین ملک صاحب جو ہے، ان کی جماعت جو ہے وہ خود مختار کشمیر کے اوپر یقین رکھتی ہے۔ ان کی جماعت جو ہے اسے ہندوستان میں بین کیا گیا ہے، اور یاسین ملک صاحب تہاڑ جیل میں ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں جموں و کشمیر لبریشن فرنٹ جو ہے وہ یہاں آزاد کشمیر میں پاکستان میں متحرک اور فعال ہے، اور اس کے تمام قائدین جو ہے وہ کسی بھی بار سے، کسی بھی پریس کلب سے، کسی بھی یونیورسٹی میں جا کے اپنا موقف بیان کر سکتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر کا تقابل درست نہیں ہوگا۔ ہم آزاد ہیں، اور ہم اس آزادی کی اسی شمع کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہم سے 2 قدم آگے ہیں اس وقت مقبوضہ جموں و کشمیر کے لوگ اس جد و جہد آزادی میں، اور میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ میں نے جو ہے گفتگو زیادہ کر لی، جس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ جو مشاہد حسین سید صاحب نے فرمایا تھا، جو انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ ہم بین الاقوامی سطح پہ یہ کہیں کہ جو بھی سیاسی قیدی ہیں ان کو فوری طور پر رہا کیا جائے، اس سلسلے میں جو ہے ایک مہم چلتی رہتی ہے۔ میں تمام ان جماعتوں کا، خاص طور سے جو ہے جماعت اسلامی نے، دوسری جو پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہیں، انہوں نے اس سلسلے میں ایک منظم تحریک بھی چلائی ہوئی ہے، لیکن آخر میں ان سب جو سیاسی قیدی ہیں بشمول محمد قاسم صاحب جو ہیں، ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، اور ان کی آزادی کا مطالبہ کرتا ہوں۔ دوسرا یہ ہے کہ کچھ 2-3 دن پہلے جو ہے اینٹونیو گٹیرس یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل جاگے ہیں، اور انہوں نے جو ہے کشمیر کے اندر جو بچے ہیں ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، یا جو پیلٹ گن سے ان سے آنکھیں چھینی گئی ہیں، اس کے اوپر انہوں نے جو ہے اپنے تحفظات کا اور اپنے کنسرنز کا اظہار کیا ہے۔ لیکن یہ میں جو ہے میرے مخاطب جو عرفان صاحب ہیں، میں ایک چیز آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ لوگ سمجھتے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ ویسے جو ہے آپ بے شک ان کے ذہن کا ایکس رے کر لیجئے، وہ سمجھتے ہیں کہ جب یہ کہتے ہیں نا سیاسی اور سفارتی ہم حمایت کریں گے یا اخلاقی، تو یہ اب جان چھڑا رہے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی کمزور راستہ اختیار کر رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ اگر آپ کی سیاسی اور سفارتی تحریک میں توانائی ہو تو آپ مقبوضہ کشمیر میں جو ہے، جو اس وقت سارے کا سارا جو ہے پورے کا پوری کایا پلٹ کے رکھ سکتے ہیں۔ تو اچھا، دوسری چیز جو ہے وہ میں ایک چیز آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں عمومی طور پر یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ سیاسی اور سفارتی تحریک ایک ہی چیز ہے۔ تو اس سلسلے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو سفارتی تحریک ہوتی ہے وہ سفارت خانے چلاتے ہیں، وہ وزیر خارجہ چلاتا ہے، کچھ حد تک وزیر اعظم چلاتا ہے، اور سفارتکار جو ہے 2 قسم کی سفارتکاری کرتے ہیں۔ ایک سفارتکاری جو ہے وہ کثیر الملکی ہوتی ہے یا ملٹی لیٹرل ہوتی ہے، اور دوسری ہوتی ہے بائی لیٹرل یا 2 طرفہ۔ تو وہ عام طور پہ ٹاکنگ پوائنٹس اور اس کے بعد جو ہے وہ تقاریر، اس کے ذریعے جو ہے بین الاقوامی برادری اور ان کے مندوبین کو قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کا یہ دائرہ کار ہے۔ ایک دائرہ کار، یہ آپ سے بھی مشاہد حسین سید صاحب آپ سے مخاطب ہوں، وہ سیاسی جماعتوں کا ہے۔ جو کام سفارتکاروں کا نہیں ہے کہ ایک سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ایک متحد پلیٹ فارم
پیدا کریں ایک متحد مینیفیسٹو کشمیر کے حوالے سے. اس مینیفیسٹو کو لے کے تمام جماعتی اور فروعی اختلافات سے بالا تر ہو کر وہ برسلز پہنچیں, وہ جنیوا پہنچیں انٹرپارلیمنٹری یونین میں. آپ جو مشاہد حسین سید صاحب جو ہیں وہ سیاسی بین الاقوامی سیاسی حلقوں میں جو سیاسی جماعتوں کے حلقوں میں بہت متحرک اور فعال رہے ہیں. یاد ہے کہ جب چین میں بھی تشریف لایا کرتے تھے, ایشیا پیسیفک کی جو سیاسی جماعتیں ہیں یا یورپ کی جو سیاسی جماعتیں ہیں, جی 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 وائس چیئرمین رہے. تو یہ پیغام وہاں پہنچنا چاہیے, کیونکہ جب فرض کیجئے تمام دروازے بند ہو جائیں, آپ میں سے ہر بچے میرے پاس آتے رہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کے پاس جو ہے کوئی ایسی جادوئی چھڑی ہے کہ وہ شاید خوبصورت گفتار کے ذریعے یا کسی عسکری یلغار کے ذریعے ایک دم مسئلہ کشمیر حل کر دے گا. تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ دیکھو بات سنو, تم میں سے ہر شخص جو ہے اس سلسلے میں ایک بہت کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے. اور سیاستدانوں سے میری یہ اپیل ہے کہ وہ جائیں مغربی پارلیمنٹس میں اور مشرق میں جتنی پارلیمنٹس ہیں, اور وہاں جو ہے جو سٹیزنز کے لیول کے اوپر جو ہے اپنی آؤٹ ریچ بڑھائیں. میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں, مشاہد صاحب آپ کو جو ہے حیرت نہیں ہوگی کہ گزشتہ برس جنوری میں یورپین پارلیمنٹ کے 750 ہوتے ہیں پورے ارکان, اس میں سے 622 نے کشمیر میں ہونے والے واقعات کے سلسلے میں ہندوستان کی مذمت کی اور اس سے مطالبہ کیا کہ, اور درجن بھر قراردادیں تھیں انہوں نے ٹیبل کی, اور اس میں یہ مطالبہ کیا کہ ہندوستان اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق وہاں استصواب رائے کروائے اور کوئی فیصلہ کروائے. یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمارے وہ ہوا یہ کہ اگلے 3-4 دن میں ہندوستانیوں نے لابینگ کر کے انہوں نے کہا کہ آپ نے اسے ٹیبل تو کر دیا ہے لیکن ان کو پاس نہ کروائیں, ڈونٹ پریس دیم ٹو اے ووٹ. انہوں نے کہا کہ مودی جی جو ہے وہ اپریل میں آ رہے ہیں, مارچ اپریل میں آ رہے ہیں, کوئی اقتصادی اور تجارتی معاہدے بھی ہیں, تو آپ ذرا خیال رکھیے گا, آپ کا حق ہے اس قسم کی قراردادیں پیش کرنا, کچھ 3 مہینے کے لیے انتظار کر لیجئے. اچھا, اس کے بعد کووڈ-19 ہوا تو وہ قراردادیں پاس نہیں ہو سکی. میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں, پاکستان کے بیشتر سیاستدانوں کو اس کا علم ہی نہیں ہے کہ ایسا ہوا تھا. پھر یہ ہے کہ یہاں سے کوئی خطوط نہیں گئے ان کو شکریہ کے, ان کی لیڈرشپ, کیونکہ یہ جو وہاں کی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے یہ قراردادیں جمع کروائی تھی. پھر یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی ایسی بڑی شخصیت جو ہے بنفس نفیس وہاں نہیں گئی. میں آخر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں, 3-4 جو ہے خلاصہ دینا چاہتا ہوں کہ میں نے کیا کہا. میں نے بنیادی طور پر جو ہے محمد قاسم صاحب کو خراج عقیدت پیش کی, اور اس کے بعد ان کی یہ کتاب ہے, اس کے بارے میں نے کہا کہ یہ بہت ہی اہم کتاب ہے, اور صرف جو ہے محققین نہیں بلکہ وہ لوگ جو پالیسی بناتے ہیں, پالیسی بنانے پہ اثر انداز ہوتے ہیں, وہ اس کتاب سے استفادہ کریں. دوسرے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ محترمہ آسیہ اندرابی صاحبہ, محمد قاسم صاحب اور دوسرے جو سیاسی اسیر ہیں ان کو رہا کیا جائے. تیسری چیز یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جذبہ قائم و دائم ہے, بہت قوی اور مضبوط ہے. ہم تحریک آزادی کشمیر کے لیے ہر قربانی دیں گے, اور ہر قربانی سے میری مراد ہر قربانی, ہم نے کوئی محاذ بند نہیں کیا. اس میں کوئی تعطل تو ہو سکتا ہے, لیکن ہم نے ماضی میں بھی ہر محاذ پہ قربانیاں دی ہیں. مستقبل میں ہم اپنے اس تہذیبی تصادم میں پھنسے ہوئے ایک مسئلے کو لے کر جب آگے بڑھیں گے تو ہم ہر علم اٹھانے کے لیے تیار ہیں, ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. تیسری بات یہ جو میں نے کہی وہ یہ کہ ہمیں اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, اور اس سلسلے میں عملی قدم اٹھانے چاہیے. اور اہل جموں و کشمیر سے آپ کو کسی طریقے سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. ہم اہل جموں و کشمیر پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہیں, اہل پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ یہاں زمانے تبدیل ہوئے, حکومتیں تبدیل ہوئی ہے, نظام تبدیل ہوئے, لیکن جو ریاست پاکستان اور پاکستان کے عوام جو اس وقت 22 کروڑ کے قریب عوام ہیں, یہ لوگ جو ہیں یہ سارے کے سارے ایک چٹان کی طرح کھڑے رہے ہیں, اور انہوں نے اپنے موقف میں کسی قسم کی کوئی لچک نہیں پیدا کی. اس کے لیے ہم ان کے ممنون ہیں. ہم کبھی بھی
ریاست پاکستان سے شکوہ شکایت نہیں کریں گے، کیونکہ اتنے امتحانات کے باوجود ریاست پاکستان کشمیر کے سلسلے میں ثابت قدم رہی ہے۔ وہ نہ صرف کشمیریوں کی وکیل ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کے عوام جو ہے ان کی تقدیر کشمیریوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اور آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو مشاہد حسین سید صاحب نے میرے بارے میں انتہائی خوشگوار اور مثبت کلمات ادا کیے ہیں، دل کی گہرائیوں سے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ فیصلے یا تو آسمانوں پہ ہوتے ہیں یا اس کے بعد عوام الناس کرتے ہیں، تو ہم اس کا پورے 100% احترام کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔